أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی کرم شکر اور فضل ہے، اور ہم سب کے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا ایک اور دن اور ایک اور موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ آج ہم جس مجلس میں جس تقریب میں شامل ہیں اور شریک ہیں اس کا عنوان ہے تعلیم دین. دین اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ منتخب کردہ اور پسند کردہ دین ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اسی دین کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں پر فوقیت دی اسی دین کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا اسی دین کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت کو پیدا فرمایا اسی دین کی خاطر. لہذا ان انسانوں میں منتخب کردہ افراد اور حضرات و خواتین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس دین کی تعلیم کی خاطر مقبول کیے جاتے ہیں. اور آج کی یہ بزم یہ تقریب ہمارے ان حضرات و خواتین اور ان ساتھیوں کے لیے ہے جنہوں نے اس تعلیم دین کورس جو 2 سالہ تھا ہمارے جامعہ عربیہ عباسیہ جامع مسجد شہزادہ کے زیر تحت زیر نگرانی زیر انتظام اس کورس کا انعقاد کیا گیا. اور آج الحمدللہ اس کورس سے فارغ اور فاضل تحصیل ہونے والے ان سب ساتھیوں ان سب حضرات اور ان سب خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے آج کی یہ بزم اور یہ تقریب منعقد کی گئی. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے جامعہ کے مدیر و شیخ الحدیث حضرت اقدس ہم سب کے استاذ کریم کے ساتھ ہیں. ان تمام علوم کو سیکھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا گیا. اور اس خوبصورت تعلیم دین کورس کو جو ڈیزائن کیا گیا یہ بھی ہمارے اساتذہ کرام کی انتھک محنت تھی کہ انہوں نے اس کورس میں تجوید قرآن کریم کو بھی شامل کیا. اس کورس میں تفسیر قرآن کریم بھی سکھلائے جاتے ہیں. اس کورس میں احادیث مبارکہ کا ترجمہ ان کی تشریح بھی بیان کی جاتی ہے. اس کورس میں سیرت طیبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے متعلق ہر بات ہر چیز کو بیان کیا جاتا ہے. اس کورس میں ہمارے مسلمانوں کے عقائد اسلامیہ کو بیان کر کے سکھایا بھی جاتا ہے. اس کورس میں آداب المعاشرت بھی سکھائے جاتے ہیں. اس کورس میں نماز اور مسنون دعاؤں کو بھی سکھایا جاتا ہے. خلاصہ یہ کہ اس کورس کو اس ترتیب سے بنایا گیا کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ حضرات ہر تمام وہ مستورات جو 8 سالہ درس نظامی عالم دین کورس کے لیے وقت نہیں نکال پاتے لیکن وہ اپنے دل میں یہ اشتیاق اور شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ ساری معلومات حاصل ہو جائے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کورس میں شرکت کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات کو اور ان تمام مستورات کو جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا اور مکمل طور پر اس کورس میں شرکت کی اور اپنی محنت کے ساتھ امتحانات میں پاس ہو کر آج اس سند کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا. میں زیادہ وقت نہیں لیتا آگے اس بزم کا آغاز کرتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے جامعہ عربیہ عباسیہ جامع مسجد ہے کیفیت تسلیم و رضا اور ہی کچھ ہے جسمانی و روحانی مرض اس سے ہیں جاتے اے صاحب قرآن کی دوا اور ہی کچھ ہے.
جناب محمد حذیفہ بن محمد نذیر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا
بس جائے یاد تیری باطن میں میرے یا رب، بس جائے یاد تیری رہے حضوری ہر دم حضوری، دل ہو مقام تیرا زندہ رہوں الہی، ہو کر تمام تیرا، اپنے کرم سے مجھ کو بھی ان میں کرنا شامل، اپنے کرم سے کرنا مجھ کو بھی ان میں شامل، جن پر عذاب ہوگا یا رب حرام تیرا، جن پر عذاب ہوگا یا رب حرام تیرا، محشر میں ہو پہنچ کر اس تشنہ لب کو حاصل، محشر میں ہو پہنچ کر اس تشنہ لب کو حاصل، تیرے نبی کے ہاتھوں، تیرے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام تیرا، تیرے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام تیرا، ظاہر موتی و باطن ذکر مدام تیرا، زندہ رہوں الہی ہو کر تمام تیرا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کروں، درود پاک اللہ صلی اللہ۔ تاج شاہوں کا ہے ان کی نالین پا، ان سے افضل ہے بس ایک ان کا خدا، کہہ دے سبحان اللہ۔ تاج شاہوں کا ہے ان کی نالین پا، تاج شاہوں کا ہے ان کی نالین پا، ان سے افضل ہے بس ایک ان کا خدا، تاج شاہوں کا ہے ان کی نالین پا، ان سے افضل ہے بس ایک ان کا خدا، تاج شاہوں کا ہے ان کی نالین پا، ان سے افضل ہے بس ایک ان کا خدا، جن کی عظمت بیان کی ہے قرآن نے، جن کو مہماں بنایا ہے رحمان نے، جن کی عظمت بیان کی ہے قرآن نے، جن کو مہماں بنایا ہے رحمان نے، جن کو مہماں بنایا ہے رحمان نے، سب نبی مقتدی آپ ہیں مقتدا،
سب نبی مقتدی آپ ہیں مقتدا، ان سے افضل ہے بس ایک ان کا خدا، تاج شاہوں کا ہے ان کی نالین پا، ان سے افضل ہے بس ایک ان کا خدا۔ چاند سورج تو آقا کے انوار ہے، حسن احمد سے دونوں شرمسار ہے۔ چاند سورج تو آقا کے انوار ہے، حسن احمد سے دونوں شرمسار ہے، حسن احمد سے دونوں شرمسار ہے۔ زلف واللیل سی چہرہ ہے والضحیٰ، کہہ دو سبحان اللہ۔ زلف واللیل سی چہرہ ہے والضحیٰ، ان سے افضل ہے بس ایک ان کا خدا، تاج شاہوں کا ہے ان کی نالین پا، ان سے افضل ہے بس ایک ان کا خدا۔ اے خدا اے خدا تیرا محبوب سویا جہاں، ایک دفعہ ہر مسلمان کو لے جا وہاں۔ اے خدا تیرا محبوب سویا جہاں، ایک دفعہ ہر مسلمان کو لے جا وہاں، ایک دفعہ ہر مسلمان کو لے جا وہاں۔ ہے کمی کون سی پاس تیرے خدا، ہے کمی کون سی پاس تیرے خدا، ان سے افضل۔ مرکز علم اور ہمارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ جامعہ بنور ٹاؤن کراچی کے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لا کر کلمات ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یغرس لهذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعته، رواہ ابن ماجہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک کما تحب وترضى۔ معزز سامعین کرام، آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کر کے انہیں دین کے سلسلوں سے وابستہ کیا، مختلف عنوانات سے آپ اس مسجد سے وابستہ ہوئے اور آج کی نشست میں بھی تشریف فرما ہے۔ انسان کو اس دنیا میں یہ زعم رہتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے چیزیں کر رہا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اس کا قدم جس طرف اٹھ جاتا ہے وہ چل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں انسان کو سمجھاتے ہیں کہ یقیناً تمہیں بہت سا اختیار دیا گیا ہے، جس بنیاد پر، اس انتخاب کی بنیاد پر تم مکلف ٹھہرتے ہو اور تمہیں جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن تمہارا دیا و اختیار کبھی بھی کسی چیز کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اذن نہ فراہم کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے اور جو اس موقع پہ سنانا مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ایک نواب صاحب تھے جو کسی سفر پہ چلے تو ایک نوکر کو اپنے ہمراہ لے لیا
بدقسمتی ٹھہرتی ہے کہ جو لوگ مال و دولت سے وابستہ ہوتے ہیں یا ان کا مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو دین سے دور ہوتے ہیں، اور جن کو تھوڑی قسمہ پرسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کی دولت سے مالا مال رکھتے ہیں۔ تو نواب صاحب جو تھے وہ تو دین سے دور تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، جو نوکر ساتھ لیا ہوا تھا اسے نمازوں کا بڑا خیال تھا، اہتمام تھا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو نوکر نے نواب صاحب سے اجازت چاہی کہ مسجد سامنے نظر آ رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، چھوٹی سی مسجد تھی، نوکر چلا گیا باہر۔ نواب صاحب مسجد کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے۔ نواب صاحب خیال میں کافی دیر ہو گئی اور نوکر باہر نہیں آیا، تو اس نے آواز لگائی کہ باہر آؤ، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو تھوڑی دیر بعد نوکر نے آواز دی کہ کوئی مجھے اندر سے باہر آنے نہیں دیتا۔ نواب نے یوں ذرا مسجد چھوٹی سی تھی، نگاہ ڈگائی، کوئی اور نظر نہیں آیا سوائے نوکر کے۔ اس نے کہا کون ہے جو تمہیں اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا؟ اس نے کہا وہی جو تمہیں باہر سے اندر آنے نہیں دے رہا۔ تو انسان کی یہ توفیق کے سلسلے آسان نہیں ہوتے۔ اگر انسان اپنے اختیار پہ ہوتا تو ساری دنیا کے سکھ ہر انسان جمع کر لیتا۔ کئی مرتبہ آپ راستے کا انتخاب کرتے ہیں، سواری موجود ہوتی ہے، پاؤں میں طاقت رہروی ہوتی ہے، مگر منزل آپ سے دور چلی جاتی ہے۔ اسی کو سیدنا علی نے فرمایا، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہیں اور آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو لے کر اپنی مراد پوری کر لوں گا، لیکن اچانک آپ کا اور ان چیزوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ دن بھر میں اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں چیز دکھاتے ہیں۔ میزبان کھلانے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے خوان سجا دیتا ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ میں اس کی خوشنودی کے لیے کچھ کھا لوں، لیکن اچانک طبیعت کا تقاضا دل ہو جاتا ہے، کھانا موجود ہے، کھلانے والے کی طرف جہات ہے، آپ کی چاہت ہے، لیکن ان تمام اسباب سے آپ کا رشتہ ختم۔ روز اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کی صورت میں انسان کو دکھاتا ہے۔ وقت مقررہ پر جب نیند آتی ہے تو وہی انسان جو کھڑا ہوتا ہے اپنے اختیار سے، وہ اس سے کھڑا رہا نہیں جاتا۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں اس کی مرضی کی تابع ہیں، وہ اتنی گراں بار ہو جاتی ہیں، بوجھل ہو جاتی ہیں کہ بند کیے کے بغیر چارہ نہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ دنیا میں نہ صرف چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ وہ اب بھی چن رہا ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ هو الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور ساری کائنات کو وہ سنبھال رہا ہے۔ انسانوں کے پاس اختیار اس چیز کی اس بات کا ہے کہ وہ رستہ کون سا چنیں گے۔ چیزیں تو اتنی انہیں ملیں گی دنیا کے اندر جو اللہ کی طرف سے مقسوم ہے۔ اولاد کی چیزیں تقسیم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ معذرت چاہتا ہوں اس کو ذرا گہرائی سے سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں گے تو آپ کو اولاد مل جائے گی اور مسجد میں نہیں آئیں گے تو اولاد نہیں ملے گی۔ دونوں صورتوں میں ہی ہوگا، اللہ کے مقسوم ہے۔ بہت سے اللہ کی نیک بندے آزمائش شکار ہوں گے، اولاد نہیں نصیب میں ہوگی۔ بہت سے فساق اور فجار ہوں گے اور باہر ہوں گے اور اولاد کی لائن لگی ہوگی۔ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی الگ آزمائی اور تقسیم ہے۔ یقیناً وہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے، اپنے گہری حکمت کے مطابق جب چاہتا ہے اللہ بندوں کو نواز دیتا ہے۔ لیکن یہ جو دین کی ساری محنت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیزیں اختیار کی جائے۔ یہاں تو اللہ نے ایک دوسرا نظام چلایا ہوا ہے، ہاتھوں کے میں طاقت موجود ہے، عقل کو طاقت دی، اسباب میں گشت موجود ہے۔ دین آپ کو اس دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ سکھا دیتا ہے۔ محرومی دیندار کو بھی ہوگی لیکن اس کا قلب صحیح جگہ رہے گا۔ ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، دکھ آئے گا لیکن اسے دکھ برداشت کرنے کی سکت ہوگی، وہ آپے سے باہر نہیں ہو جائے گا، وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کی کمیاں تلاش کرتا نہیں رہ جائے گا، اسے دنیا کی صحیح تفہیم حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر دین کو چھوڑ دیں گے تو بظاہر سیدھا چلتے رہیں گے، مگر قرآن کا تفسیرہ یہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، زندگی اوندھی ہوگی
مل رہا ہوگا تو سنبھالا نہیں جا رہا ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ خوشیاں منانے میں حدود کیا ہیں، کون سی آواز خوشی میں سنی جا سکتی ہے، کون سی نہیں خوشی میں جا سکتی، کون سا کلمہ خوشی میں بولا جا سکتا ہے، کون سا نہیں بولا جا سکتا، کون سی بات کی جا سکتی ہے، کون سی بات نہیں کی جا سکتی۔ ہم سب اس کے گناہگار ہیں نا، غلطی ہوتی ہے نا، کوئی بات مصیبت زدہ ہوتی ہے، ہمارے اپنے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے، ہم لحاظ بھول جاتے ہیں کہ آگے سامنے والا مجھ سے بڑی عمر کا ہے، چھوٹی عمر کا ہے، بڑے کا احترام کیا کرنا ہے، چھوٹی کی شفقت کیا کرنی ہے۔ دین سے محرومی انسان کو اس ظلمت پہ لے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اللہ چن چن کے ہدایت دیتا ہے مشکلات میں، مصیبتوں میں۔ یہ دین عزیزان گرامی ہماری روز کی ضرورت ہے، جس طرح ہوا پانی ہماری ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے کہ سردی محسوس ہو رہی ہے تو دروازہ بند رہے، کھڑکیاں بند رہے تاکہ ٹھنڈی ہوا سے ہم بچ سکیں، اس کے انتظام کرتے نہیں کرتے۔ اسی طرح ضرورت ہے کہ ہمارے پاس وہ ہدایت ہو تاکہ ہم دل پہ پہرے بٹھا سکیں، ہمیں لحاظ پاس ہو، ہمیں خیال ہو۔ جو لوگوں نے معاشرے بنائے اور دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بے پناہ اعلیٰ اعتبار سے بنا دیے، ہم چیزوں کی غلط تقسیم کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ مادے پہ محنت کریں گے تو مادے کے اثرات منتقل ہوں گے، ہوئے، لہذا وہ معاشرے کامیاب ترین مادی معاشرے ہیں جنہوں نے مادے پہ بے پناہ محنت کی، 2.5 3 4 صدیوں کی محنت تھی، پہلے اس سے پہلے نہیں تھا۔ صورتحال تو یہ تھی کہ پہلے زمانے کے ابن حزم وغیرہ جب اس زمانے کا مغربی علاقے تھے، ان کو فتح کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ بھائی وہاں تو کیچڑ ہوتی ہے اور رات کو چراغ جلنے کا نظام نہیں ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ مسلمان جو مملکتیں تھی اور ان کے جو شہر تھے، بغداد تھا، پھر اس کے بعد دہلی تھا، وہ اپنے عروج پہ تھے، تو مادے پہ محنت کر کے صورتحال تبدیل ہو گئی۔ 3 4 صدیوں کی محنت ہے۔ ہم اگر مادے کی غفلت کا شکار ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مادے پر محنت کرنے کے بعد وہاں کا انسان سکون تلاش کر سکا؟ کیا وہاں کا انسان اخلاقیات سے باہر ہو گیا؟ کیا ریاستوں نے انسان کو حیا کی ضرورت سے بے پرواہ کر دیا؟ یا حیا کی ضرورت وہاں بھی موجود ہے؟ وہاں بھی ضرورت موجود ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی۔ آپ نے لوگوں کو مادے پہ ترقی کر کے یاد تو دے دی کہ ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ جو کہیں پوری دنیا کو کہہ دیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اخلاق باختگی کا کیا مظاہرہ ہوا۔ آپ دل پہ پہرے نہیں بٹھائیں گے۔ آپ نے اپنی دیواروں کو بنانے کے لیے، اپنی آواز پہنچانے کے لیے 1000 چیزیں کر لی، مگر آپ اپنے نوجوانوں کو یہ تربیت نہیں دیں گے، معاشرے سے نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ہدایت ہے یار گرامی جو پیغمبروں کے ذریعے ملتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ ہدایت ہے جو پیغمبروں کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یقیناً دوائیاں بنانے والے بڑے مہربان تھے، انسانوں کے لیے دوائیاں بنائیں، مگر بیماری کیا آتی ہے، دکھ کیسے برداشت کیا جاتا ہے، بیماری میں ہمدردی کیسے کی جاتی ہے، یہ معاشروں کی وہ ضرورت ہے کہ اگر معاشرے سے خالی ہو جائے تو آپ نے دیکھا کہ کرونا بیماری تھی، واقعی بیماری تھی، لوگوں نے اپنے ماں باپ سے ملنا چھوڑ دیا، دفتانہ چھوڑ دیا، بیماری تھی نا، سامنا کرتے، آزمائش تھی، ہو گیا، وبا امراض تھی، پھیل رہی تھی، پھیل جاتی ہے، لگ جاتی ہے، بالکل اس بحث کو چھوڑیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں انسانوں کا رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے تھا کہ میں اپنے بھائی کے لیے دروازہ بند کر دوں کہ نہیں اس کی بیماری مجھے لگ نہ جائے۔ ہم نے توکل کا مفہوم یہ لے لیا کہ بھئی کچھ نہیں کرے توکل ہے، بالکل غلطی ہے۔ یہ بھی تو غلطی ہے کہ آپ نے اسباب کو اتنا سر پہ سوار کر لیا کہ اپنے آپ بھائی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، ہاتھ نہ ملائیے، آپ کی خیال گیری کی تیار نہیں ہے۔ توکل صرف صوفیانہ چیز نہیں ہے، انسان کے ضمیر کے اندر کی طاقت ہے۔ توکل نہ ہو تو انسان رشتے ناتوں میں توڑ پیدا کر دیتا ہے، بھائی بھائی سے جھگڑے مجبور ہو جاتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، مسلمان بھی اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی نہیں کر رہا ہوتا، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ حوصلہ کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، گاہک اس کے پاس چلا گیا، مجھے غیر اخلاقی طریقے سے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دینے والی ذات مجھے بھی دے دے گی۔ صبر کی دولت ملتی ہے، شکر کی دولت ملتی ہے۔
آپ حضرات نے پورے اہتمام کے ساتھ جو میں متفرق باتیں کر رہا ہوں عنوانات کے ساتھ، حضرت مولانا خالد عباسی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے جو چمنستان سجایا ہے، تو اس میں مختلف دین کے پہلوؤں کو الگ الگ طریقے سے سمجھایا گیا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے متفرق باتیں عرض کر رہا ہوں، اور امید یہ ہے کہ اس سفر کے بعد آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ توکل ہے، صبر ہے، یہ دین کی اساسات ہیں۔ یہ اگر انسان کے میسر نہ ہو، معاشروں میں میسر نہ ہو، پڑوسیوں کو میسر نہ ہو، تو زندگی کتنے بگاڑ پہ پیدا ہوتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ دین ہماری ضرورت ہے۔ ایسے ادارے، ایسے لوگ ضرورت ہیں جو ہمیں یہ رستہ سمجھائیں، جو ہماری یہ تربیت کریں، جو چراغ سے چراغ جلائیں، جو ہمیں سکھائیں کہ مال کے ساتھ کیا معاملہ سر انجام دینا ہے، طاقت کے ساتھ کیا معاملہ سر انجام دینا ہے، طاقت نہ ہو تو مقابلہ کرنے میں کن حدود کا لحاظ کرنا ہے، جد و جہد کی حدود کیا ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پیغمبر سمجھاتے ہیں۔ یہ دنیا میں اس کے سامنے نظر آنے والے فوائد ہیں، اور اس کے بعد تو پھر وہ دن آئے گا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پھر تو یہ پردے ہٹ جائیں گے۔ یہاں تو میں نے عرض کیا نا کہ مادے پہ طاقت رکھنے والے باہر کے مادے کے اثرات سے مصیب ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا وہ ہوگی جہاں نئے نوامیس و قوانین ہوں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، پھر نئے نوامیس و قوانین ہوں گے۔ پھر مادے کی جو تقسیم اللہ نے دی ہے، ذہنی اللہ دیا نا، اس وجہ سے یہاں اثر ہو جاتا ہے۔ وہاں تو جو اللہ نے دیا ہوگا ہٹ جائے گا، جو بندہ لے کر آئے گا اس کی بنیاد پر اسے دیا جائے گا۔ پھر جنت ہوگی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، وہ واقعہ ہوگا، سچا واقعہ ہے۔ اونچ نیچ کے ہمارے بنائے ہوئے سارے معیار ٹوٹ جائیں گے۔ پھر یہ وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، قلبہ معلق بالمساجد، جن کا دل آج مسجدوں سے وابستہ ہے۔ بس یہی گزارش آپ سے کرنے آیا تھا، اور یہی اپنے طور پر اپنا حصہ رکھنے آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار کر کر دین کی اس نعمت سے مالا مال فرمایا۔ آپ نے اس دین کے ساتھ وقت گزارا، اس کو سیکھنے کے لیے گزارا۔ اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اس سفر کو آگے بڑھائے رکھیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بہت سو سے یاری گاٹھی ہے، رستے میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، نہیں اٹھا سکتا، مخلوق کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دیکھ کے تو دیجئے، کہیے کہ یہاں تک لائے تھے، اب میں آپ سے گانٹھ رہا ہوں ڈیوٹی، یا اللہ مجھے سنبھال لیجئے گا۔ دیکھیں گے کہ ماؤں کو بھی رات کو سرد راتوں میں نیند آ جاتی ہے، بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ ذات رات کی تنہائیوں میں بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی، اور آپ کا سفر وہ اپنی آغوش رحمت میں لے کے چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگ جنہوں نے دامے درمے سخنے اس محنتوں میں، کاوشوں میں اس ادارے کے ادارے کی کارفرماؤں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو دین کے ساتھ حقیقی وابستگی نصیب فرمائے، اور اس مجلس کی برکتوں سے ہمارے محلے، ہمارے علاقوں اور ہمارے شہروں میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ آپ ہم سب سن رہے تھے حضرت اقدس حضرت مولانا احمد یوسف بن نوری صاحب دامت برکاتہم، جو نہایت ہی گراں قدر ملفوظات سے ہماری سماعتوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ میں آپ سب کو ایک خوشخبری یہ سنانا بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے تعلیم دین کورس جو 2 سالہ ایک کورس تھا، اس میں جتنے بھی شرکاء تھے ان سب کے لیے اسناد اور انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی تعلیم دین کورس کے شرکاء ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، اور اپنے نام، جب ان کا نام پکارا جائے، جی بلکہ تمام طلبہ ترتیب سے اس طرف سے آ جائیں اور اپنے اپنے اسناد اور انعام وصول فرمائیں۔ تعلیم دین کورس کے جتنے شرکاء ہیں وہ اس طرف سے آ جائیں اور حضرات گرامی سے اپنے اپنے انعامات وصول فرما لیں۔ ایک ترتیب سے آ جائیں، جی قطار بنا کر، لائن بنا کر ایک ترتیب سے آ جائیں، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو اور حضرات گرامی مہمانان خود حضرات کو بھی آسانی کے ساتھ کام چل سکے۔ آئیے جی جناب آئیے، تشریف لائیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ترتیب سے ساتھی آتے جائیں اور اپنے اپنے انعام وصول کرتے جائیں۔ تمام شرکاء کے لیے میڈلز رکھے گئے ہیں اور نہایت ہی بیش بہا قیمتی کتب کا ہدیہ رکھا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ حوصلہ افزائی بھی ہے اور ترغیب بھی ہے ان تمام حضرات و مستورات کے لیے کہ وہ بھی اسی طرح تعلیم دین اور دین کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ آتے رہیں، ترتیب سے آتے رہیں ساتھی۔ مستورات کے لیے بھی بنات میں ترتیب کی گئی ہے، وہاں بھی انعامات تقسیم کر دیے جائیں۔ جو اپنے اپنے انعامات وصول کر لیں وہ دوبارہ مجمع میں آ کر تشریف رکھیں۔ تقسیم انعامات کے بعد اس تقریب کا دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، اور دعا سے پہلے کوئی بھی ساتھی ہرگز نہ جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ انعامات کی وصولی ہر شخص کو بہت مسرت دیتی ہے۔ میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اسٹیج پر آنے کی درخواست کرنا چاہوں گا ہمارے حضرت، ہمارے مہمان خصوصی جناب یمین الدین احمد صاحب دامت برکاتہم، جو ٹائم لینڈر کمپنی جو تنظیم الاوقات کے سلسلے میں فضا برپا کر رہی ہے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لا کر اپنے کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تمام حضرات کو اور مستورات کو جنہوں نے یہ علم دین کورس مکمل کیا، بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آپ نے جو 2 سال محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور میں مفتی خالد عباسی صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس خوبصورت مجلس کا حصہ بننے کی سعادت نصیب آپ نے جو ہے نا عطا فرمائی ہمیں کہ ہم یہاں پر تشریف لائیں۔ اور حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان سے بہت مختصر میرا تعلق رہا، لیکن وہ تعلق ایسا رہا کہ بس میں وہ بھلا نہیں سکتا۔ اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں شروع کر دی تھیں، اور جس سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت جو ہے وہ ایک ویژنری شخصیت تھے۔ تو ابھی میرے تعارف میں بھائی نے کہا کہ ہم تنظیم الاوقات کے اوپر کام کرتے ہیں، تو ہم صرف تنظیم الاوقات کے اوپر کام نہیں کرتے۔ ادارہ جو ہے میرا ادارہ ہے ٹائم لینڈرز اس کا نام ہے۔ میں ایک ٹرینر ہوں
اور میں ایک کنسلٹنٹ ہوں جو مختلف اداروں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اس میں سے ایک کام چھوٹا سا تنظیم الاوقات کا بھی ہے، کیونکہ ہماری جو اوقات کی تنظیم ہے وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے، تو اس کو ہم درست کرنے کی کچھ کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 22 سالوں سے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا کام ہے ہمارا وہ ہے افراد کو اور اداروں کو اور معاشرے کو تیار کرنا ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے جو مقصدیت والی زندگی ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ زندگی کو گزارنے کے دو طریقے ہیں. جو ایک طریقہ ہے اسے کہتے ہیں لائف بائی ڈیفالٹ. تو ہر چیز کا ایک ڈیفالٹ فنکشن ہوتا ہے نا. موبائل فون آپ لیں تو موبائل فون کا ایک ڈیفالٹ فنکشن ہے، آپ کالز کریں گے بھی، کال ریسیو بھی کریں گے. پھر اس میں آج کل اسمارٹ فون آ گئے ہیں تو بہت سارے اور فنکشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن بائی ڈیفالٹ اس کا جو کام ہے وہ ہے کال ریسیو کرنا، یا اگر آپ کال کسی کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سہولت فراہم کرنا. یہ اس کا بنیادی کام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفالٹ کام. اسی طریقے سے جب ہم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بھیجا اور ایک بچہ دنیا میں پیدا ہو گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ بچہ، وہ انسان اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا چاہتا ہے. تو ایک جو طریقہ کار ہے جو کہ عام طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے، مستعمل ہے اور لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ. ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. بچہ دنیا میں آیا، میں ڈیفالٹ سیٹنگ بتاتا ہوں ہماری زندگی ڈیفالٹ پہ کیسے گزرتی ہے. ہم دنیا میں آئے، ہمارے والدین نے، خاندان والوں نے پالنا پوسنا شروع کیا. بچہ چھوٹا تھا، پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو بائی ڈیفالٹ وہ کسی اسکول میں داخل ہو جائے گا، داخل کروا دیا جائے گا. ڈیفالٹ سیٹنگ ہے نا معاشرے کی. اچھا بھائی بچہ جو ہے وہ 3 سال کا 4 سال کو تو اسکول میں داخل کرو. آج کل تو 2.5 سال کی عمر میں داخل نہ کرائیں تو داخلہ نہیں ملتا، بلکہ اب تو بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پر آپ کو بچے کی پیدائش سے پہلے نام لکھوانا ہوتا ہے. اگر آپ نے نام نہیں لکھوایا تو پیدا ہونے کے بعد نام لکھا نہیں جائے گا اور آپ کے بچے کو اس اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا. تو ہمارے شہر کراچی میں، مملکت خدا داد پاکستان میں ایسے بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں. بہرحال وہ اسکول داخل کرا دیا جائے گا، پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، پرائمری پاس کرے گا، پھر اور بڑا ہوگا، سیکنڈری پاس کرے گا، پھر وہ میٹرک کر لے گا، پھر وہ کالج میں جائے گا، پھر وہ یونیورسٹی میں جائے گا، بیچلرز کی ڈگری حاصل کر لے گا. کچھ ایسے انسان ہوں گے تو تھوڑا سا اور آگے کہیں گے یار ماسٹرز بھی کر لو، ماسٹرز بھی کر لیں گے. اب یہاں سے زندگی میں ایک نیا فیز میں داخل جیسا ہے یار، اب تو کچھ وہ نوکری ووکری بھی کرنی ہے، کچھ کام وام بھی کرنا ہے، کچھ پیسے بھی کمانے ہیں. اب اس کے لیے کوئی نوکری کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی دکان کھولے گا، کوئی ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرے گا. پھر کہے گا جب بھائی یہ سب تو ہو گیا، اب شادی بھی کرنی ہے. تو اب شادی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. لڑکا ہے تو لڑکی دیکھی جائے گی، لڑکی ہے تو لڑکا دیکھا جائے گا، اور جناب علی وہ لے دے کے شادی وادی بھی ہو گئی. اب شادی ہو گئی تو اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا. اب پتہ لگا ورنہ ابھی شادی ہوئی تھی، ابھی جو ہے وہ حضرت والا جو ہے والد بن گئے، تو اب ایک اور بچہ گود میں آ گیا. اب اس بچے کی کہانی شروع ہو چکی ہے. اچھا ابا جان جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، پروموشن ہو رہی ہے، انکریمنٹ مل رہا ہے، اور وہ چھوٹی سی جاب شروع کرتے کرتے بالآخر جو ہے نا وہ پتہ لگا کہ 20 سال گزر گئے، ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد تو کیا کریں گے؟ تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اکثر لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. فارغ ہونے کے بعد اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھر پہ بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں خالد بھائی؟ وہ آج کل جو ہے نا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سیاست کے اوپر جو ہے نا وہ ارے تو بس دیکھو یار خان صاحب کو اندر کر دیا ہے، اچھا وہ تو بھائی جنرل صاحب نے یہ کر دیا تھا، حافظ صاحب جو ہیں وہ، اچھا ڈسکشن چلتا رہے گا. بیچ میں تھوڑا سا کام بھی کر لیں گے، گھر والوں کے کہنے پر دہی بھی لے آئیں گے، دھنیا بھی لے آئیں گے، ہے نا، سبزی بھی لا دیں گے. تو یہ پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی سی بیماری آ جائے گی، کھانسی نزلہ ہوگا، پھر ڈاکٹر گھر، پھر ڈاکٹر سے کام نہیں چلے گا، پھر اسپتال گھر، اسپتال 2-4 دفعہ ایسا ہوگا، پھر آئی سی یو، اور آئی سی یو کے بعد قبرستان. تو یہ ہے ڈیفالٹ لائف جو کہ ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں. 2 ہفتے پہلے دبئی میں تھا، تو میرا سیشن تھا، میرا ٹریننگ سیشن تھا. اس ٹریننگ سیشن کے اندر ایک
خاتون تھیں بیٹھی ہوئی، بچی تھی، ینگ بچی تھی، اس کا تعلق فلپائن سے تھا، فلپائن سے اس کا تعلق ہے، فلپائنی کرسچن لڑکی تھی، عیسائی تھی۔ حضرت تو واقف ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم پیدا کیوں ہوئے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، تو اس کے اوپر ایک پورا بڑا مفصل قسم کی ایک گفتگو ہوتی ہے میرے کورس کے اندر۔ اچھا مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس بچی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اچھا وہ گفتگو شروع ہو گئی میری، وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے، تو الحمدللہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کہیں پہ اس بچی کو کلک کر گئی کوئی بات۔ اب وہ مجھ سے کہے کہ مجھے تو آپ سے ملنا ہے، یعنی کہ اسی سیشن کا دوسرا دن مجھے ملنا ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو ہم ان سے ملے محترمہ سے، تو اس نے کہا کہ میں تو بہت عرصے سے یہ سوچ رہی ہوں کہ میں دنیا میں آئی کیوں، اور مجھے اس بات کا جواب نہیں مل رہا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو بجز اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور یہاں پہ ہم نے حضرت سے سیکھا کہ عبادت یہاں پر عبدیت کے معنوں میں، اطاعت کے معنوں میں، عبادت کے جو اصطلاحی معنی عام طور پہ لیے جاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ عبدیت، اطاعت، جیسے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالی کی مکمل اطاعت کمال محبت کے ساتھ۔ یہ ہے اس دنیا میں آنے کا، بھیجے جانے کا مقصد حقیقی۔ تو لوگ آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارا پرپس کیا ہے۔ اور یہ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس 98% مسلمان آتے ہیں حضرت، 98% مسلمان آتے ہیں، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو بہت پریشان ہوں، میں ڈاکٹر بننے کے لیے آیا ہوں، میں انجینئر بننے کے لیے آیا ہوں، میں کاروبار کرنے کے لیے آیا ہوں، بچے پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا کرنے کے لیے آیا ہوں یہ سمجھا دو یار۔ تو جو آپ نے علم دین کا کورس کیا ہے اس کی کچھ تفصیل حضرت سے میں نے پوچھی، کچھ ابھی مجھے سامنے مزید آئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بہت خوش نصیب ہیں، اور اس وقت ہم جس دنیا میں جس زمانے میں رہ رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ جتنا میں دنیا میں سفر کرتا ہوں، اور پچھلے 22-23 سالوں سے کر رہا ہوں، اتنا ہر مرتبہ سفر کے بعد جب میں پاکستان واپس آتا ہوں حضرت، تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص شکر ادا کرتا ہوں۔ کس بات کے اوپر پتہ ہے؟ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں پچھلے 17-18 سالوں سے متحدہ عرب امارات دبئی کا ریزیڈنٹ ہوں۔ میں نے آج تک اپنی فیملی کو دبئی موو نہیں کیا، بلکہ میں آج تک اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو دبئی لے کر ہی نہیں گیا۔ 18 سالوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ عجیب پاگل آدمی ہیں، ساری دنیا میں آپ گھومتے پھرتے ہیں، آپ کے پاس دنیا کی مواقع کھلے ہوئے ہیں، آپ جس ملک میں چاہیں رہائش اختیار کریں، کہاں پاکستان میں پھنسے ہو یار، جہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی کل سیدھی نہیں ہے ہماری، نہ سیاست ٹھیک ہے، نہ معاشرت ٹھیک ہے، نہ معیشت ٹھیک ہے، ہر دن ایک نئی پریشانی، ہر روز جو ہے نا وہ ایک نیا دنگا، ایک نیا فساد، کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ تو 3-4 روز پہلے بھی ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے یار امین بھائی آپ کہاں ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اصل میں معلوم نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں نا، یہ ملک پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، یہاں پہ آپ جتنی عیاشی کرتے ہیں نا، آپ دنیا میں کہیں جا کے اتنی عیاشی نہیں کر سکتے۔ آج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی پرابلمز نہیں ہے، مسائل نہیں ہیں، مسائل اپنی جگہ پر ہیں، مسائل کو ٹھیک کرنے پہ بھی ہم نے ہی کام کرنا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر خیریں رکھی ہیں، وہ خیریں مجھے دنیا کے بہت سے معاشروں میں نظر نہیں آتی، اور سب سے بڑی خیر جو اس معاشرے کے اندر، پاکستان کے معاشرے میں اللہ نے رکھی ہے نا، وہ ہے
دین کی محبت اور علماء اتنے آسانی سے علماء کا ایکسس ہونا، ٹھیک ہے نا، کتنے آسانی سے میرا ایکسس پہنچ گیا حضرت تک، چاروں طرف علماء بیٹھے اور آپ جائیں کسی اور ہمارے کسی عرب ملک میں چلے جائیں، آپ کو اتنی آسانی سے علماء کا ایکسس نہیں ملے گا۔ آپ نے بچے کو قرآن حفظ کروانا چاہتے ہیں، آپ حفظ نہیں کروا سکتے، آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کو اپروول لینی پڑے گی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی، ہندوستانی اور دیگر ملکوں کے لوگ اپنے گھروں میں چھپ چھپا کے بچوں کو کچھ حفظ کروا دیتے ہیں، پکڑے گئے تو ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں، قانون اجازت نہیں ہے۔ ہر مسجد کے اندر آپ جو ہے وہ حفظ کا مدرسہ نہیں کھول سکتے، کسی مسجد میں ایسی کوئی مجلس نہیں ہو سکتی کہ جی وہ خالد عباسی صاحب کا ماشاءاللہ دل چاہ رہا تھا، حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ویژن تھا تو ہم جو ہے نا علم دین کا کورس کرائیں علم دین کا کورس کہیں جا کے دنیا میں، اور اس کے بعد اگر آپ جیل کی ہوا نہ کھائیں تو بولیے گا، کیونکہ بھائی آپ نے کروایا کیسے؟ اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اتفاق رمضان کے پہلا ہفتہ مجھے دبئی میں گزارنا ہے کسی کام کے لیے۔ اب میری سب سے بڑی پریشانی کیا پتہ ہے؟ میری تراویح کا کیا ہوگا؟ کیوں کہ اب انہوں نے پابندی لگا دی کہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا، تراویح میں قرآن ختم نہیں کر سکتے آپ، 8 رکعتیں ہوں گی، 20 منٹ میں تراویح ختم کرنی ہے، 21واں منٹ ہوگا تو شرطہ لے جائے گا آپ کو، امام صاحب آپ نے یہ 21 منٹ تک کیسے کھینچی تراویح؟ آپ 8 رکعتیں ختم کریں 20 منٹ کے اندر اور قرآن آپ نے ختم نہیں کرنا، یہ نصاب ہوگا، یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، بس that's it، خلاص۔ تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے 2 بچے حافظ قرآن ہیں، تیسرا بچہ حفظ کر رہا ہے، تو میرے گھر پہ بچے تراویح پڑھاتے ہیں، تو پچھلے 4-5 سالوں سے بچوں کے پیچھے تراویح پڑھتا آ رہا ہوں۔ اب مجھے 1 ہفتہ گزارنا ہے تو وہ 1 ہفتہ میرا کیسے وہ تراویح ہوگی، اس پہ کچھ میں سوچ رہا ہوں، کچھ پتہ کروں کیسے کیا جائے، قرآن کی ترتیب کیسے ہوگی مکمل۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو علماء یہاں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں ایک مسجد کئی مساجد میں محلوں میں ماشاءاللہ سے مختلف طریقوں سے مختلف عنوانات کے تحت جو ہے وہ دین کی بات ہوتی ہے، کورسز ہوتے ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، نوجوانوں کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے۔ تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہے سب سے بڑی وجہ میرے یہاں سے نہ جانے کی، اور میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں یہ بات، بھائی آپ نے جانا نہیں ہے، جو بھی ہے یہیں پہ کام کریں گے، یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں مریں گے، یہیں کھپیں گے۔ ہاں کام کرنے کے لیے دنیا میں آپ کہیں جائیں واپس آ جائیں۔ تو آخر میں اس شکر گزاری کے بعد کہ آپ اس بات کو سوچیں گے، شکر کریں گے انشاءاللہ، ایک بات اور کہوں گا کہ دیکھیے اس کورس کا نام تھا علم دین کورس۔ دین کیا ہے؟ دین ہے کیا؟ انگریزی میں دین کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال ہوگا تو وہ ہوگا سسٹم، نظام۔ دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو ہماری زندگیوں کے ہر شعبے، ہر گوشے، ہر ڈائمنشن کے متعلق ہمیں اصول، ضابطے اور اس کو نبھانے کے پورے طریقے اور فریم ورک ہمیں دیتا ہو، تب تو وہ دین ہے۔ اور اگر تمام زندگی کے شعبوں کے بارے میں مجھے کوئی طریقہ کار نہیں مل رہا تو وہ دین نہیں ہے، پھر وہ مذہب ہے۔ تو اسلام کے لیے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال کیا۔ ایسی حضرت
اب دین جو آپ نے کورس کیا اس میں آپ نے تجوید بھی پڑھی، تفسیر بھی پڑھی، اس میں آپ نے سیرت بھی پڑھی، اس میں آپ نے معاشرت بھی پڑھی. اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کی اشد ضرورت ہے، اور یہ کام صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا بھی چاہیے اور ذمہ داری ہم سب کو لینی چاہیے. وہ کام کیا ہے؟ اپنے اور اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر والوں، اپنے کام کے اندر، معاملات کے اندر اس خیر خواہی سے کام لیں جس کے متعلق فرمایا گیا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اور اس کے لیے جیسے حضرت احمد بن نوری صاحب فرما رہے تھے کہ اخلاص نیت کا ہونا نمبر 1. نمبر 2 اس بات کا فیصلہ کرنا کہ میں نے اگر دین کا ایک کورس کر لیا ہے، علم سیکھ لیا ہے، تو عملی زندگی میں میرے وہ کیسے شامل ہوگا. اگر وہ میرے عملی زندگی میں نہیں آ رہا، اگر وہ میرے معاملات کا حصہ نہیں بن رہا، اگر وہ معاشرے میں جوڑ کا ذریعہ نہیں بن رہا، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر توڑ، نفرت، اقربا پروری، عداوتیں اتنی عام ہو گئی ہیں، اگر میرے اخلاق کے اوپر اور میرے معاملات کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑ رہا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ سے 2 سال کا ایک کورس کرنا چاہیے. اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسانوں کے اور معاشروں کے مزاج بنتے ہیں. اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں آپ سے ملوں تو میں نے بہت ادب سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ سے مصافحہ کیا یا معانقہ کیا. اخلاق اور ہماری معاشرت اس چیز کا بھی نام ہے کہ ہم جب سڑک پر چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اس عمل سے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو. ابھی جب اپنے گھر سے میں آ رہا تھا تو یہاں بالکل ہم 8:30 پر پہنچے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جگہ جگہ اس وجہ سے پھنستے رہے کہ ہمارے کچھ بھائی سڑک کے اوپر رونگ سائڈ سے آ رہے ہیں اور حضرت سڑک بلاک ہو گئی ہے، اور اس بات کا ان کو ادراک ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ ہم لوگوں کو تکلیف دے کر گناہ کبیرہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں. احساس ہی نہیں ہے. اب اس میں ہر طرح کے لوگ نظر آ رہے تھے. اس میں داڑھی والے لوگ بھی ہیں، ٹوپی والے لوگ بھی ہیں، امامہ باندھے ہوئے لوگ بھی ہیں، کلین شیو بھی ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں اور میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہم جو ہے نا وہ روزے رکھتے ہیں رمضان میں. اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے پورے مہینے میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ڈسپلن. اور وہ ڈسپلن ہماری زندگیوں سے مفقود ہے. تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو چپلیں کیسے اتارنی ہیں، چپلیں کیسے رکھنی ہیں، حضرت یہ بھی اپنے کورس میں ڈال دیں، اس کی بھی پریکٹس کروائیں. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. چپلیں کیسے اتارنی ہیں، چپلیں کیسے رکھنی ہیں. تو صبح سو کے اٹھیں گے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سو کے اٹھنے کے بعد مسنون دعا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگلا کام کیا کریں گے؟ اپنا بستر ٹھیک کریں گے. اگر آپ دنیا پر غالب ہونا چاہتے ہیں تو کل صبح سے اٹھنے کے بعد اپنا بستر ٹھیک کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اپنا بستر صبح اٹھ کر ٹھیک نہیں کر سکتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اور ہم دنیا پہ غالب نہیں ہو سکتے. یہ میں پورے وثوق سے اور پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے. اس لیے کہ اگر قوم کے اندر، ایک معاشرے کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر نظم و ضبط ہی نہیں ہو، ڈسپلن ہی نہ ہو، تو مجھے بتائیے کہ وہ لوگوں کے لیے دنیا میں مثال کیسے بنیں گے. اور ہمیں اور آپ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کس لیے فرمایا تھا؟ کنتم خیر امۃ
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین لوگ ہو، ہم اور آپ وہ بہترین لوگ ہیں۔ کون؟ جو اس لیے پیدا کیے گئے، نکالے گئے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو آپ دین کے اس کورس کے ذریعے سے یہ بات ضرور نوٹس کریں کہ مجھے اپنی عملی زندگی میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں، ان کو لکھیں اور ان کو پریکٹس کریں، اور ہر ہفتے اپنا جائزہ لیں کہ میں نے یہ چیزیں لکھی تھیں جو مجھے اپنے عمل میں لے کے آنی ہیں، تو کیا میں پچھلے ایک ہفتے میں لے کر آیا؟ کیا پچھلے ایک ہفتے میں نے سڑک کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری کا، نظم و ضبط کا، ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، گاڑی پارک کرتے ہوئے، موٹر سائیکل پارک کرتے ہوئے، جوتے اتارتے ہوئے، چپلیں اتارتے ہوئے؟ اپنا جائزہ لیں اور آپ یقین کریں، میرے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آج ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے صحیح کرنا شروع کر دیں، بڑی بڑی باتیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ انسان کی جو عادتیں بنتی ہیں، عادتیں اور اطوار، وہ ایسے ہی بنتے ہیں۔ وہ بہت معمولی معمولی چیزوں کو ہم معمولی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ معمولی نہیں ہوتی ہیں۔ پورا دین ہمارا بگڑ جاتا ہے جب نظم و ضبط نہیں ہوتا، تو نمازیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، سونے جاگنے کے اوقات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، اگر میں صبح جلدی نہیں اٹھ رہا، اگر میں بری کلی امتی فی بکوریہا پہ عمل نہیں کر رہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی برکت اس کے صبح کے وقت میں ہے، تو ہمارے تو بازار کھلتے ہیں 12 بجے حضرت، تو برکت کیسے آئے گی؟ برکت تو نہیں آنے والی ہے۔ میں تو یہ بات بھی کہتا ہوں لوگوں کو بہت دفعہ، کیا پاکستان کے اندر بہترین معاشی پالیسی بنا دیں؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی طور پہ بہتری نہیں آئے گی۔ آپ کوئی بھی پلان بنا دیں، کسی بھی دنیا کے معیشت دان کو لا کے، کیوں؟ ہماری بنیاد ٹیڑھی ہے، ہم بنیاد کو سیدھا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ صبح جلدی اٹھیں، اپنے معاملات زندگی شروع کریں، رات کو جلدی فارغ ہوں۔ تو جو دین ہے نا، دین وہ ہر چیز کا نام ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حضرت آپ کے کورس میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں کور ہوئی ہوں گی، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ اس پیغام کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں لے کر جائیں، اور اس مسجد کو اللہ تعالی ہمیشہ سے متحرک رکھے، اور مسجدوں کا جو تحرک ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کی شدید ضرورت ہے، یعنی کہ ایک بار پھر مسجد کو اپنا کمیونٹی سینٹر بنایا جائے، اور مسجد میں یہ بورڈ نہ لگا ہوا ہو کہ مسجد جو ہے وہ جماعت کے آدھے گھنٹے بعد بند ہو جائے گی، بلکہ لوگ مشورہ کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں پر آئیں حضرت؟ مسجد ہیں۔ اس مسجد میں لائبریری ہو، اس مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک بہت زبردست جو ہے نا وہ ٹریننگ ہال ہونا چاہیے حضرت۔ تو مسجد ہمارا سب سے بڑا کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کورس میں آپ نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ اس تقریب میں کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ ہمارے بہت ہی محترم مہمان جناب یمین الدین احمد صاحب دامت برکاتہم نہایت ہی قیمتی ملفوظات ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب دامت برکاتہم سے میں گزارش کروں گا، جو کہ استاذ الحدیث ہیں جامعہ ابو حنیفہ مکہ مسجد کے، درخواست ہے کہ وہ حضرت تشریف لا کر ملفوظات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ قابل احترام حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک نشست جس میں محلے کے ساتھیوں کو کورس کرایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیار ہے۔ اور جیسے ہمارے محترم بھائی امین الدین صاحب زید مجدہو نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک پر خصوصی فضل فرمایا ہے کہ یہاں علماء اور مدارس اتنے اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں ہمیں دیے، ہمارے اکابر نے اور مشائخ نے اتنی محنتیں فرمائی کہ شاید دنیا میں یہ اسلامی ممالک میں سب سے آگے ہو اس نسبت کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ حفاظ، سب سے زیادہ علماء، سب سے زیادہ مفسرین، محدثین، مشائخ اور دینی جتنے بھی شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں خوب برکت عطا کی ہے اور اللہ مزید برکت عطا فرمائے اور اسے قبولیت عطا فرمائے۔ اس سال بھی جو ہمارے صرف وفاق المدارس سے حفظ کرنے والے بچے بچیاں ہیں 1 لاکھ سے متجاوز، یہ صرف ایک ہمارا جو وفاق کا نظم ہے، اس کے علاوہ کچھ نظم اور حضرات کی بھی ہے، وہ الگ ہے۔ اسی طرح یہاں کے جو علماء ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپنی مساجد میں خوب محنت اور کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب زید مجدہو، حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو بہت ہی قبول فرمایا۔ اور میں تو جب بھی آتا ہوں میرے سامنے وہ آیت آتی ہے کان ابوہما صالحا، کہ وہ جو 2 بچے تھے جن کی دیوار کو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم الصلوات والتسلیمات نے ان کے دیوار کو سیدھا کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ دیکھو یہ دیوار آپ نے ان کی سیدھی کی، کوئی اجرت بھی نہیں لی، تو حضرت خضر نے فرمایا کان ابوہما صالحا، تمہیں نہیں پتہ ان کا والد بہت نیک آدمی تھا۔ تو دراصل یہاں کے جو امام صاحب تھے وہ تو ان کے والد بزرگوار تھے، حضرت مولانا شفیق الخطیب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ، جنہوں نے ان کی اتنی خوبصورت تربیت فرمائی کہ آج وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی۔ شیخ سعدی سے کسی نے کہا کہ سعدی آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں لیکن آپ کا والد ان پڑھ ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہو رہا، آپ اتنے بڑے عالم۔ بڑا خوبصورت جواب دیا شیخ سعدی نے کہ نہیں، میرا والد تو بہت بڑا عالم ہے، میرے اندر جو کمالات ہیں تو والد نہیں ڈالے نا، اس نے محنت کی۔ اگر وہ والد مجھے نہ پڑھاتا، محنت نہ کرتا تو شیخ سعدی نہ بن سکتا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے کہ میرے والد کے والد جو تھے انہوں نے میرے والد پہ محنت نہیں کی تو ان میں کمی رہی۔ تو یہ ساری برکات ان کے والد بزرگوار کی ہے، اور آج الحمدللہ اس مختصر سی جگہ میں، اس مختصر سی جگہ کے اندر تمام درجات جو ہمارے یہاں دورہ حدیث تک اور تخصص تک وہ سب اس جگہ موجود ہیں۔ بات ہے نیت کی اور جذبے کی کہ ان حضرات نے کام شروع کیا۔ جگہ کام جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، جگہ محتاج ہوتی ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اور الحمدللہ اہل محلہ میں بھی محنت۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کا پیار ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں دوست ہوں ایمان والوں کا۔ اب ہم تو نہیں کہہ سکتے اللہ ہمارا دوست ہے۔ آج ایک ملازم سیٹ کو کہے سیٹ میرا دوست ہو، جاؤ بھائی دفع ہو جاؤ، میں تمہارا کہاں سے دوست ہو گیا؟ ملازم کام کرو بھائی۔ ملازم سیٹ کو نہیں بول سکتا میرا دوست ہے، تو مخلوق بندہ کیسے بولے گا اللہ میرا دوست ہے؟ لیکن اگر وہی سیٹ اس بندے کو کہے گا بھئی آپ میرے دوست ہو، تو اس کو بھی ہمت ہو جائے گی۔
ہم نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، تو ہمیں ہمت ہو گئی کہ اللہ میرا دوست ہے، مومن کا دوست ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کی دلیل بھی ذکر کی کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں تمہیں تاریکیوں سے، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف لاتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ آپ حضرات نے یہ کورس پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو توفیق دی، ان کے اساتذہ کو توفیق دی، آپ حضرات کو توفیق دی، اور آپ نے یہ کورس پڑھا، یہ اللہ کی محبت آپ کو ملی، اللہ تعالیٰ کی دوستی آپ کو ملی کہ آپ نے اللہ کے دین کو پڑھا، اللہ کے دین کو سیکھا۔ اور فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کا دوست شیطان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کہا وہ انہیں روشنی سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، وہ ان سے غلط کام کرواتا ہے۔ اللہ تمہیں مسجد لے آتا ہے، اللہ تم سے تفسیر پڑھواتا ہے، اللہ تمہیں تجوید پڑھواتا ہے، اللہ تمہیں اپنے نبی کی سیرت پڑھاتا ہے، اللہ تمہیں شریعت کے احکام پڑھواتا ہے۔ یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں آؤ میرا دین پڑھو۔ اور اس پر اللہ نے پھر اسی رکوع میں، یہ تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں پھر اللہ نے اس پر 3 واقعات ذکر کر دی کہ دیکھو الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، دیکھا تم نے اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا کہ تم کس اللہ کی دعوت دیتے ہو نمرود۔ اب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل رکھے اور وہ لاجواب ہو گیا، لیکن شیطان نے اسے ہدایت کی طرف آنے نہیں تھی۔ دوسری طرف حضرت عزیر علیہ السلام ہے، وہ گزر رہے ایک بستی، تباہ و برباد ہو گئی، کہا یہ کیسے آباد ہوگی؟ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو سلا دیا۔ 100 سال بعد اٹھے، جب اٹھے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے ان کے سامنے ان کے سواری کو، گدھے کو زندہ کیا، انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ان کے سمجھ میں آ گئی بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مردے کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے آؤ، ذبح کیا، سر اپنے پاس رکھو، ان کا قیمہ بنا دو، دیکھ لیا آئے۔ اور ہمیں اللہ دعوت دیتے، دیکھو زمین کے اندر ہریالی سرسبزی کیسی ہوتی ہے، شادابی ایسے ہی مردے زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو اسباب ہے نا ہدایت کے، مولوی صاحب کا ہمیں کہنا، ہمارا مسجد میں آنا، ہمارا مسجد میں بیٹھنا، ہمارا یہ پڑھنا، ہمارا یہ وقت دینا، یہ سب علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جب اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، اللہ نے ہمارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، آجا تو میرا دوست بن جا، کہاں جا رہا ہے؟ اور پھر ہمیں اس درس میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک بات تو بھائی امین الدین صاحب نے یہ فرمائی کہ دیکھو ہمارا جو پڑھا ہے وہ عمل میں آ جائے۔ سب سے بڑی طاقت دنیا میں وہ کردار کی طاقت ہے۔ تقریر سے کچھ نہیں ہوتا، کردار سے۔ اگر کردار ہوگا نا، ساری دنیا آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے اور ہرقل روم کو خط بھیجا، صحیح بخاری میں شروع میں ہے۔ روم کا بادشاہ اس وقت معمولی آدمی تو نہیں تھا۔ اب جب اس کے پاس خط گیا تو اس نے کہا بھی پتہ کرو یہاں کوئی مکے کا ڈیلیگیشن کوئی آیا ہوا ہے، کوئی قافلہ آیا ہوا ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے۔ جیسے اس زمانے میں تاجر جاتے، اس زمانے میں بھی جاتے تھے۔ انہوں نے کہا جی آیا ہوا ہے مکہ سے قافلہ۔ کہا جی پتہ کرو، بلاؤ۔ بلایا گیا انہوں۔ اس ڈیلیگیشن کا سربراہ کون تھا، لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان، جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنا، ابھی وہ ابو جہل کا نائب تھا، حضور کا خادم نہیں بنا، ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنا۔ قافلہ بلایا گیا
اور وہ سوالات 11 سوالات عجیب و غریب سوالات ہیں یمین بھائی، آپ نے پڑھے ہوں گے شاید، ان میں سے صرف ایک کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوالات ان سے شروع ہو گئے، وہ جو مکہ مکرمہ کی جماعت آئی ہوئی تھی، جو ٹیم آئی ہوئی تھی، ٹیم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں سارے، دشمن۔ اور سوال جواب کس سے ہو رہا ہے؟ دشمن سے ہو رہا ہے، دشمنوں کے لیڈر سے، دشمن نہیں، دشمنوں کا لیڈر جو اس وقت کمان کر رہا تھا پورے مکی کی۔ ان 11 سوالات میں سے اس نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ، یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ دشمن سے سوال ہو رہا ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا کہ ابھی تک تو نہیں بولا، ابھی تک نہیں بولا، یعنی ہو سکتا ہے آگے، یعنی یہ وہ نقطہ ڈالنا چاہتا تھا، ابھی تک نہیں بولا۔ اچھا یہ سوال کب ہو رہا ہے؟ سن 9 ہجری تھی نا غالباً، فتح مکہ کے بعد خطوط روانہ ہوئے تھے، 9 ہجری۔ حضور کے نبوت کے کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال 22 سال نبوت کے بعد، اور نبوت سے قبل ٹوٹل 62 سالہ 60 61 62 سالہ زندگی کا سوال ہو رہا ہے کہ کیا وہ جو مجھے دعوت اسلام کی دے رہا ہے اور تمہارا دشمن ہے، تم اس کے دشمن ہو، لیکن بتاؤ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ دشمن بھی کہتا ہے کہ نہیں، ایک جھوٹ 62 سالہ زندگی میں نہیں۔ اب تبصرہ سنیں ہرقل کا اس سے بھی اعلیٰ، جو اس پر تبصرہ کیا ہرقل نے کیا کہا کہ جس شخص نے غالباً نام سے اس نے بڑے سکون سے سب کی سواریاں اس زمانے کی جو بھی تھی، جدھر باندھنا تھا کرنا تھا، سامان یہ وہ اپنا سب، یہ سارے بھاگتے ہوئے اندر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ سردار صاحب باہر ہیں، سردار صاحب ساری سیٹنگ کر رہے ہیں نظم کے ساتھ۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ سردار آ رہا ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، ان کو بتا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، آپ میں 2 عادتیں ایسی ہے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ بات حضور کو تو نہیں پتہ تھی، اللہ نے وحی بھیجی کہ اس سردار سے کہو کہ آپ میں 2 عادتیں ہیں اللہ کو بڑی پسند ہے، الحلم، آپ کے اندر بڑا تحمل ہے، بڑا برداشت ہے، والانات، آپ میں بڑی سنجیدگی اور وقار ہے۔ اللہ کو یہ دونوں باتیں پسند ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو آپ پسند ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب میں نے پڑھا، علم حاصل کیا، الحلم، میرے اندر تحمل و برداشت۔ یہ ہمارے بھی یہ ہوتا ہے نا، بھئی ہم گاڑی میں آئے، بچے اندر چلے گئے، بیگم بھی چلی گئی، یمین صاحب نے کہا کیا بات ہوئی؟ بیگم کا بستہ بھی اٹھاؤ، بچوں کو بھی اٹھاؤ، کہ تمہارا نوکر ہوں؟ ارے تم لوگ کو کوئی شرم ہی نہیں ہے، عجیب لوگ ہو۔ لیکن ہم نے بھائی یمین صاحب سے سنا تھا، کہنے لگے جب میں بچوں کے ساتھ مسجد جاتا تھا تو اپنے بچوں کی جوتیاں خود اٹھاتا تھا۔ ایسے ہی تھا کہ میں اٹھاؤں گا تو یہ سیکھیں گے، پھر میری جوتی اٹھائیں گے، مجھے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امید ہے آج وہ ان کی جوتی اٹھاتے ہوں گے۔ یہ بہت پرانی بات کر، تحمل، مجھے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں گاڑی بند کر دوں، سامان لے آؤں، تحمل، برداشت، گھروں میں، گھر کے ماحول میں، اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں بعض ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو ہم بچوں کو اس طرح ڈانٹتے ہیں، کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی ایک ڈانٹنا ہوتا ہے، ایک ڈانٹنے میں ان کو پھر بے عزت کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام ہمیں بے عزت کرنے کی اجازت دیتا ہے بچوں کو، بیگم کو، دوست کو، کسی کو بھی؟
حلم، انات، وقار، سنجیدگی. تو یہ جو ہم نے پڑھا یہ ہمارے عمل میں ہو. اور ایک دوسری میں ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی کہتے ہیں تشکیل، تو دوسری تشکیل کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ کیا کہتے ہیں شعر، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب آپ نے کچھ وقت وقف کیا، اللہ کو دیا اور پڑھا. اب جو جیسے ابھی آپ کو انعام ملا اور جب آپ لوگ باہر نکلے تو وہاں مولانا خالد صاحب 2 ساتھی بھیج دے، بھئی آپ ناراض نہیں ہونا، ہمارے انعامات واپس کرو. تو اچھا لگے گا. میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے، ادھر سب کے سامنے دے دیا اور ابھی باہر مولانا محمد صاحب کو کہا سب واپس لے آؤ. عجیب بات نہیں. اچھا ہے برا ہے؟ برا ہے نا. تو ایسے ہی جب آپ نے وقف اللہ کے لیے کچھ وقت، جو بھی گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو بھی تھا، آپ نے وقف کر دیا، اب اس وقف کو واپس نہیں لینا، آگے بڑھنا. آگے بڑھنا، چلتے رہے. صحابہ نے بڑی بڑی عمروں میں علم حاصل کی. مجھے یاد ہے معہد الخلیل میں ہم کسی زمانے میں وفاق کی نگرانی کرتے تھے. بڑے بزرگ جیسے بابا جی بیٹھے ایسے عمر کے، انہوں نے پہلے دراسات پڑھی. دراسات کے بعد پھر میں نے دیکھا وہ ثانیہ میں بھی آ گئے. کافی سال، ہماری 8-10 سال وہاں نگرانی رہی. تو میں نے کہا، کہتے بس وہ اب تو بس وقت دے دیا نا، بس دے دیا. پہلے دراسات کا کورس کیا، پھر 8 سالہ کورس کیا بابا جی نے، پورے عالم بنے. تو جو وقت دے دیا، اب اللہ کو دے دیا، بس دے دیا ہے. اب انشاءاللہ اس میں آگے بڑھنا ہے. کہو انشاءاللہ. نیت کرتے ہو؟ تو یہ آپ کی تشکیل ہے کہ آگے بڑھنا ہے. اس علم کے ساتھ جب اللہ نے جوڑ دیا، یہ علم تو آسمانوں والا ہے، یہ تو وحی والا علم ہے. جب اللہ نے اس سے جوڑ دیا، اب تو اس سے جڑے ہی رہیں گے. اب اس کو سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بزرگوں میں سے تھے. فرماتے تھے صحابہ کی اپنی اپنی شان تھی، لیکن 4 صفات سارے صحابہ میں تھی. صحابہ کی اپنی اپنی شان تھی، لیکن 4 صفات سارے صحابہ میں تھی. ہر صحابی متعلم تھا، طالب العلم تھا، حضور سے سیکھتا تھا. آج ہی میں نے ایک جگہ بیان میں کہا کہ دیکھو جب مسجد آؤ، نماز کی نیت کرو، وضو کر کے گھر سے آؤ، بڑی فضیلت ہے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے. اور فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد آنے والا ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ جانے والا. اتنا اجر گھر سے وضو کر کے. تو میں نے کہا اس کے ساتھ ایک اور نیت بھی کیا کرو، نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور طالب العلم بن کر علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں. پھر آپ کے قدموں میں فرشتے پر بھی بچھائیں گے، پھر آپ کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں بھی کریں گے کہ آپ نمازی اور پلس طالب العلم بن کر آپ مسجد آتے ہیں کہ مولوی صاحب کا درس ہوگا، میں قرآن سیکھوں گا، میں حدیث سیکھوں گا، میں مسائل کا درس ہوگا اسے سیکھوں گا، طالب العلم بن کے. تو عزیز میرے مسلمان بھائیوں، اس میدان میں جب آپ آ گئے، اب اس میدان میں آگے بڑھنا ہے. تو صحابہ میں فرمایا کہ 4 صفات. ہر صحابی متعلم تھا، ہر صحابی معلم تھا، جو سیکھتا تھا سکھاتا تھا. اور ہر صحابی مبلغ تھا، جہاں تک ہوتا پیغام کو پہنچاتا تھا. اور ہر صحابی مجاہد تھا. یہ 4 صفات فرمایا ہر صحابی میں تھی. متعلماً کان معلماً و مبلغاً و مجاہداً. دین کے لیے قربانی دینا، اللہ کا دین پہنچانے کی کوشش کرنا اور اس کو سیکھنا، جو سیکھ لیا آگے سکھانا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ان محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے. اور یہاں جتنے بھی ماشاءاللہ شعبے چل رہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب مزید برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما دیجیے اور یا اللہ ہماری آخرت اچھی بنا دیجیے۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک۔ یا اللہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے اچھائیوں کو بھلائیوں کو مقدر فرما دیجیے۔ اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک۔ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندوں بندیوں کی اولاد ہے۔ نواسینا بیدک۔ یا اللہ ہماری پیشانی آپ کے قبضے میں، ماض فینا حکمک۔ یا اللہ فیصلہ آپ کا چلتا ہے، عدل فینا قضاؤک، فیصلہ انصاف کا ہوتا ہے۔ نسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک واستأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا۔ یا اللہ ہم آپ کے پاکیزہ ناموں کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی باغ و بہار بنا دیجیے۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دیجیے۔ وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے غموں اور دکھڑوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک۔ یا اللہ ہمیں حلال کا رزق عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ یا اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ شعبان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ اس ادارے میں جتنی محنت کاوشیں حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب زیدہ مجدو، ان کے اساتذہ اور ان کے گراں قدر ساتھی محنت کاوشیں کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی محنتوں کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس کو قبولیت، مقبولیت اور محبوبیت عطا فرما۔ الہ العالمین مفتی خالد صاحب کے والدین مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے لیے یا اللہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ثابت فرما۔ اور حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کو یا اللہ آخرت کی خوشیاں عطا فرما، اور اس ادارے کو قیامت کی صبح تک یا اللہ خوب تابانی کے ساتھ قائم فرما، اور اس کے فیض کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے فیض کو عام اور تام فرما۔ اللہم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما۔ یا اللہ آج کی ہماری یہ نشست اپنی رحمتوں کا باعث بنا دے۔ ولا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما۔ یا اللہ ہم میں کسی کو نامراد، بدبخت اور کمبخت نہ بنا۔ یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ شہادتیں بھی ہوئی، زخمی بھی ہوئے، گھر ان کے ویران بھی ہوئے، ان کو تکلیفیں بھی آئی، لیکن یا اللہ انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یا اللہ اس برکت سے یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما، جو زخمی ہے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کی ضروریات ہے اپنے خزائن غیب سے پوری فرما، اہل خیر کے قلوب متوجہ فرما، فلسطین کے مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، اعدائے دین یہودی صہیونی اور جو ان کے ساتھ ہے سب کو یا اللہ اپنی قوت و طاقت سے مجاہدین کے ذریعے سے نیست و نابود فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخر میں سب سے پہلے تو جتنے معزز مہمان تشریف لائے، بالخصوص ہمارے مادر علمی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے نائب محتمم حضرت اقدس مولانا احمد یوسف البنوری صاحب دامت برکاتہم جو تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمارے ہر موقع کے مشفق اور سرپرست اور ہمارے خاندان کے متفکر بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب سرپرستی فرمائی، بڑی خوبصورت باتیں فرمائی، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے دلوں کے نہایت ہی قریب اور ہمارے محبوب بھائی امین الدین احمد صاحب دامت برکاتہم مصروف اوقات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ آخری وقت میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان سے محبت کا بڑا عجیب اظہار فرمایا تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کے ادارے میں حاضر ہوں گا، لیکن اللہ کو تسلیم یہ تھا کہ آج وہ تشریف تو لائے لیکن مفتی صاحب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے عزیز بھائی معہد الخلیل دور حدیث کے طالب علم، ملک کے معروف نعت خواں مولانا فصیح الرحمن معاویہ صاحب بھی تشریف لائے۔
اللہ پاک ان تمام ہمارے معزز مہمانوں کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں وسعتیں نصیب فرمائیں۔ دوسری بات، جتنے ساتھیوں نے تعلیم دین کورس کی تکمیل کی، تو میں عرض کر دوں کہ یہ سلسلہ حضرات میں بھی ہوتا ہے، مستورات میں بھی ہوتا ہے، اور آن لائن بھی الحمدللہ ہوتا ہے۔ تینوں سلسلے الحمدللہ چلتے ہیں۔ جنہوں نے تکمیل کی ہے سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور جیسے ابھی حضرت نے فرمایا یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ اس کے داخلے جو ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد شوال میں ہوتے ہیں۔ باقی احباب سے بھی درخواست ہوگی کہ اس میں ضرور اپنا حصہ شامل فرمائیں۔ باقی جتنے ساتھی محبت سے آخر تک بیٹھے، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے تکمیل کی ان کی رپورٹ کارڈ اور سرٹیفکیٹ ہے، پہلی منزل پر جا کر وہ وصول فرما سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ذکر فکر کے ساتھ واپسی فرما سکتے ہیں۔